بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ حیوان مشکوک چاہے شبہ حکمیہ میں خرگوش ہو یا حیوان مشکوک شبہ موضوعیہ میں وہ حیوان ہو جو بکری اور بھیڑیے کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو، یا بکری یا کتے کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو۔ مثلا اس حیوان میں چاہے ہم شبہ حکمیہ کی جہت سے شک کریں یا شبہ موضوعیہ کی جہت سے شک کریں، اتنا ہمیں پتہ ہے کہ حیوان قابل تزکیہ ہے، یعنی الا ما زکیتم کے دائرے میں آتا ہے کہ حیوانات بہت سے حرام ہیں مگر یہ کہ تزکیہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ نے یہ کہا کہ تمام حیوانات کو ہم غیر معقول اللحم مانیں گے ذبح کرنے کے بعد بھی ولو قابل تزکیہ ہے، کیونکہ شک کرتے ہیں کہ یہ حیوان قابل تزکیہ ہونے کے باوجود ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت حلال ہے یا گوشت حلال نہیں ہے۔ اگر گوشت حلال ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا پیشاب اور فضلات بھی پاک ہوں گے، گوشت حلال نہیں ہے تو اس کا پیشاب اور فضلات بھی نجس ہوں گے۔ تو اب ہم ان کی گفتگو کرتے ہیں کہ جو لوگ نجس مان رہے ہیں، نجس ماننے کے لیے پہلے ان کو حرام گوشت ثابت کرنا پڑے گا، اور حرام گوشت ثابت کر کے پھر پیشاب اور فضلات کو نجس ثابت کریں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی حیوان کو ذبح نہ کریں اور زندہ زندہ اس سے گوشت کاٹ لیں تو اس وقت وہ جانور وہ حرام گوشت تھا، ذبح کرنے کے بعد جب مشکوک ہے پھر بھی استصحاب حرمت جاری ہوگی۔ ایک تو یہ استصحاب حرمت۔ دوسری بات کہ آیا یہ جانور بکرے میں اور گائے میں یا اونٹ میں شامل تھا یا نہیں؟ ہمیں چونکہ علم نہیں ہے اس لیے عدم حلیت عدم ازلی ہے، عدم ازلی اس کو استصحاب کریں گے قبل از وجود حیوان، اور ذبح کرنے کے بعد مشکوک حیوان میں شک کرتے ہیں کہ وہ عدم حلیت اب بھی ہے یا حلال ہو گیا ہے ذبح کرنے سے، شک کی صورت میں استصحاب عدم حلیت جاری کریں گے، عدم ازلی حلیت، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ حیوان مشکوک اس کو اب بھی حرام گوشت قرار دیں گے، اور حرام گوشت کے نتیجے اس کے پیشاب اور فضلات کو بھی نجس قرار دیں گے۔ یہ دو استصحاب آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک استصحاب بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اگر زندہ گوشت کاٹ کر لے لیں تو عدم تزکیہ کی وجہ سے گوشت حرام تھا، اب شک کرتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد آیا مشکوک حیوان
وہ آیا حلال ہو گیا نہیں. استصحاب عدم حلیت قبل الذیب جو موجود تھی اسی کو استصحاب کریں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے عدم حلیت آئے گی اور اس کے نتیجے پیشاب اور فضلات نجس ہوں گے. یہ ایک. دوسرا استصحاب جو ہے استصحاب عدم ازلی، کہ عدم ازلی میں حلال نہیں تھا، اور جب عدم ازلی میں حلال نہیں تھا تو اس وقت اس کے عدم حلیت کو ذیب کے بعد استصحاب کریں گے اور اس کے نتیجے میں عدم حلیت کو باقی رکھیں گے، اس کے نتیجے پیشاب اور فضلات نجس ہوں گے. یہ دو استصحاب جاری کیے. آغای خوئی اولاً و ثانیاً و ثالثاً، تین جواب اس استصحاب کے دے رہے ہیں. پہلا جواب تو آپ نے کل ہی ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس ایسے حیوان کی حرمت کو کہ جو آپ نے استدلال کیا ہے اس میں یہ کہا کہ زندگی کے اندر حال حیات میں اس کا گوشت حرام تھا، اس پر آپ کا استدلال موقوف ہے اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو دلالت کرے کہ مشکوک حیوان جو حال حیات کے اندر حرام تھا، ذبح کرنے کے بعد، ذبح شرعی کے بعد بھی حرام ہوگا مشکوک جانور. اس کے اندر کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ بکرے کو بھی حال حیات میں حرام تھا لیکن ذبح کرنے کے بعد پاک ہو جاتا تھا. تو یہ بھی مشکوک بھی ہو سکتا ہے کہ حال حیات میں حرام تھا لیکن ذبح کرنے کے بعد پاک ہو جائے، حلال ہو جائے. کیا حرج ہے؟ تو آپ کا یہ استدلال اس کے حرام ہونے کی قطعی دلیل نہیں بنتا ہے. اس لیے کہ الا ما زکیتم کا استدلال ناظر اس حیوان پر جس پر موت عارض ہو جائے. اگر موت عارض ہوتی تو موت کی دو قسمیں، یا ذبح شرعی واقع ہوگا یا ذبح شرعی واقع نہیں ہوگا. اگر ذبح شرعی جس کو تزکیہ کہتے ہیں واقع ہو جائے وہ جانور حلال ہے، اور ذبح شرعی واقع نہ ہو تو حرام ہے. لیکن اگر کوئی جانور مشکوک ہے تو اس کے بعد ذبح شرعی ہونے کے بعد وہ حلال ہوگا یا نہیں حلال ہوگا، وہ اس کے بارے میں تو آپ کا استدلال جواب دہ نہیں ہے. دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ اس حیوان کو ہم حرام گوشت قرار دیں گے سوائے یہ کہ تزکیہ ہو جائے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی موت ہوتی ہی نہیں ہے مگر یہ کہ پیٹ میں جانے کے بعد، جیسے ایک بڑا سانپ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیتا ہے، تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں بلعیدن، یعنی پورا پورا نگل لینا. تو زندہ مچھلی ہے لیکن پیٹ میں جا کے مرتی ہے وہ. یہاں پر تو کوئی ذبح شرعی نہیں ہوا. بس اس بنیاد پر یا موت تزکیے کے ذریعے سے واقع ہوگی یا موت بلعیدن کے ذریعے سے واقع ہوگی، نگلنے کے ذریعے سے واقع ہوگی. اور جب یہ نگلنے کے ذریعے سے واقع ہوتی ہے کہ جس کا گوشت حلال بھی ہو تو آیت تو اس میں کوئی دلالت موجود نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ چونکہ وہ بلعیدن واقع ہوا ہے اس لیے وہ حیوان حرام ہو جائے. وہ صرف اس بات کے لیے کہ جب انسان کی موت یا کسی حیوان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو ذبح شرعی یعنی 4 رگوں کا کٹنا واقع ہو اور وہ قابلیت تزکیہ ہو تو پھر
وہ پاک ہو جایا کرتا ہو، قابل تزکیہ اور قابل حلیت ہو تو تزکیہ سے حلال ہو جایا کرتا۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف نگل لیے جاتے ہیں تو اس میں تزکیہ واقع نہیں ہوتا۔ اس سے یہ دلیل نہیں ہے کہ جو ہے یہ حرام جانور تھا، نہیں، اس میں حلال جانور ہونے کی قابلیت اب بھی موجود ہے۔ اما یہ کہ آپ نے کہا کہ جو ہے بکرے کو زندہ زندہ اس کی چتی کاٹ لی جائے، دمبے کی چتی کاٹ لی جائے تو وہ مردار شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مردار چیز میں بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم حیوان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ حیوان کی مثال لے کر آئیں، آپ مردار کی گفتگو نہ لے کر آئیں۔ بس ہماری گفتگو حرمت عقل میں ہے، نہ حرمت میتہ میں ہے۔ عقل حیوان میں گفتگو ہے، نہ عقل میتہ میں گفتگو ہے۔ اس لیے قبل الذبح جو چیز حرام تھی اس کو ہم شک کے اندر ذبح کے بعد استصحاب نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ شک کی صورت میں یہاں پر ہم استصحاب کریں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا وہ ذبح کے بعد حلال گوشت بنے گا یا نہیں، اس لیے استصحاب حرمت جاری نہیں ہو سکتی۔ اما ہمارے حساب سے تو یہ استصحاب جاری ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ احکام کلیہ الہیہ میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، بس اس لیے حرمت کو ثابت کرنا استصحاب کے ذریعے سے ذبح حیوان کے بعد یہ حرمت ثابت ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ جواب اول تھا۔ جواب دوم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ذبح شرعی کے بعد حلال ہوا کرتا ہے، تو چلو ہم نے تسلیم کر لیا کہ ذبح شرعی کے بعد ہم تو اس کو جو مشکوک حیوان ہے اس کو ذبح کریں، پھر بھی پاک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کے حساب سے حرام، آپ نے کہا الا ما زکیتم، مگر یہ کہ تزکیہ واقع ہوئے تو حلال ہو جائے، تو ہم بھی یہ تزکیہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر حلال ہونا چاہیے آپ کے اپنے حساب سے۔ تو حرمت اس فرض پر ہے جو حال حیات میں وہ اس حیوان میں شامل ہوگی آپ کے حساب سے کہ جس کا تزکیہ نہ ہو، اور جب تزکیہ واقع ہو گیا خارج میں اور قابل تزکیہ ہے تو عدم تزکیہ تبدیل بتزکیہ ہو جائے گا، اور زوال عنوان عدم تزکیہ کے بعد حرمت بھی منتفی ہو جائے گی اور وہ حلال جانور ہو گیا، حلال جانور ہونے کے نتیجے کے اندر اس کے پیشاب اور فضلات بھی پاک ہوں گے۔ تیسرا جواب یہ کہ استصحاب حرمت عقل اس فرض پر کہ چلو ہم استصحاب جاری کرتے ہیں، یہ استصحاب عمومات سے ٹکراتا ہے، اور عمومات دلیل لفظی ہے، دلیل لفظی کے مقابل میں استصحاب نہیں چلا کرتے، کیونکہ عمومات میں وارد ہوا کہ ہر حیوان حلال ہے جب تک کہ اس پر تزکیہ واقع ہو سکے، جو بھی تزکیہ کے قابل ہے وہ حلال ہے، الا ما خرج بالدلیل، مگر یہ کہ جو دلیل کی وجہ سے خارج ہو جائے اور تزکیہ کے باوجود حرام ہے، جیسے کتا، ہمیں پتہ ہے کہ تزکیہ کے باوجود وہ حلال نہیں ہوگا، شیر جو ہمیں پتہ ہے کہ تزکیہ کے باوجود حلال نہیں ہوگا، مگر جو تزکیہ نے ذبح شرعی 4 رگوں کا کٹنا ہے۔ بس روایات میں کہ ہر حیوان جس کا تزکیہ ہو سکے وہ حلال ہے، سوائے کتا اور شیر کہ جس کے بارے میں دلیل موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کے باقی بس مشکوک حیوان بھی قابل تزکیہ ہے، قابل تزکیہ ہے، سے حلال ہو جائے گا۔ ہاں تزکیہ صحیح ہوگا، تزکیہ صحیح ہوگا، قابل تزکیہ ہے، اور ساتھ ساتھ روایات میں ہے کہ ہر وہ چیز جو قابل تزکیہ حیوان ہے اس میں جیسے ذبح کیا وہ حلال گوشت ہو جائے گا، سوائے کتا اور سور اور جو ہے وہ شیر و بلی وغیرہ جس کی دلیل ہمارے پاس الگ سے موجود ہے، اس لیے مشکوک حیوان وہ اس دلیل کے تحت نہیں آتا ہے، اس لیے کتا بلی میں شامل نہیں ہوگا اور تزکیہ والے میں شامل ہوگا، اور تزکیہ والے میں شامل ہونے کے نتیجے میں حلال گوشت بن جائے گا۔ اس لیے کہ روایت دلالت یوں کرتی،
حلال ہے وہ جانور کہ جس کا شکار کیا جائے، چاہے وہ بری جانور ہو یعنی زمینی جانور ہو، یا بحری جانور ہو، چاہے دریائی جانور ہو، سب وہ شکار شدہ جانور حلال ہے۔ اس میں سے استثناء کیا ہوگا؟ جو کتا، سور، بلی، شیر، یہ تمام چیزیں، لومڑی، بھیڑیا مثلا۔ قابل تزکیہ ہر چیز ہے، یعنی شیر کو بھی آپ ذبح کریں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ شیر کی چمڑی پاک ہوگی، اگر تزکیہ نہ کرے تو شیر کی چمڑی نجس ہو جائے گی، قابل تزکیہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے دوسری قرآن کی آیت ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، کہہ دو کہ ہم نہیں پاتے ان حیوانات میں سے کہ جس کو میری طرف وحی کیے گئے اس میں یہ حیوان حرام کی فہرست میں شامل نہیں ہے، بس مشکوک جانور بھی حرام کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے ان دو کا تقاضا، جو شکار کا حیوان ہو اور قرآن کی آیت کے وحی ان حیوانات کے بارے میں حرام کی نہیں آئی ہے، ان دو دلیل کا تقاضا، قرآن کی آیت اور روایت، دونوں کا تقاضا ہے کہ تمام حیوانات کو حلال سمجھا جائے تزکیہ کے ذریعے سے، مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی خروج کی کوئی دلیل موجود ہو، جیسے کتا، بلی، شیر وغیرہ کے۔ تزکیہ کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، بلے ہاں تمام شرائط ہونا چاہیے، ذبح کی جتنی شرائط ہو پوری ہونے تبھی تزکیہ کہلائے گا، قبلہ رخ کرنا یہ وغیرہ۔ تو اس بنیاد پر ان دونوں دلیلوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حیوان مشکوک، اس کا گوشت حلال ہونا چاہیے اور اس کے فضلات اور پیشاب بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ شبہ حکمیہ اس میں تمسک بعام کریں گے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ ہم شبہ حکمیہ میں، شبہ موضوعیہ میں تمسک اس میں جو تمسک بعام نہیں کر سکتے، لیکن شبہ حکمیہ میں تمسک بعام کیا جا سکتا ہے۔ شبہ حکمیہ چل رہا ہے کہ مشکوک حیوان کلی طور پر جو دو حلال و حرام سے مل کر کے بنا ہے، یا جس کے بارے میں روایات مشکوک ہیں، جیسے خرگوش کا گوشت، تو ان حیوانات کے سلسلے جو مشکوک ہے شبہ حکمیہ کے لحاظ سے، اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اس کے اندر تمسک بعام کریں گے۔ عام نے آ کر کہا کہ جب تک کوئی حیوان قابل تزکیہ ہے وہ تزکیہ ہوتے ہی حلال گوشت بن جائے گا، عام سے تمسک کریں گے۔ مشکوک جانور بھی عام سے تمسک کریں، اور شبہ حکمیہ کے اندر تمسک بعام کیا جا سکتا ہے، شبہ موضوعیہ میں تمسک بعام نہیں کیا جائے، کہ شبہ موضوعیہ میں شبہ مصداقیہ بن جایا کرتا ہے۔ صلی اللہ